السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں حافظ رضوان نذیر۔ آج ہم قرآن و حدیث کی فضیلت اور اہمیت پر، اس کے علم کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما و حدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا تو اشرف المخلوقات بنایا، اور ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اشرف المخلوقات بنانے کی ریزن، اس کی وجہ وہ کیا ہے، آج ہم نے وہ جاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات آخر کیوں بنایا اور کس وجہ سے بنایا۔ وہ انسان جب اللہ تعالیٰ اس کو بنانے کا، پیدا کرنے کا ارادہ کرنے لگے تو فرشتوں نے اعتراض کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتوں نے کہا اے اللہ تعالیٰ، تو ایسی مخلوق کو بنانا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ تو دنیا میں اس کو ایک جانشین بنانا چاہتا ہے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہ جو زمین کے اندر فساد کرے، جھگڑا کرے، جنگ کرے، جدال کرے، ویسفک الدماء، اور ایک دوسرے کی دشمنی میں وہ اتنا آگے گزر جائیں، اتنا دشمن ہو جائیں کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہانے لگ جائیں۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی مخلوق کو تو بنانا کیوں چاہتا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد کرے، جھگڑا کرے اور خون بہائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ کہہ کر کے خاموش کروا دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ الغرض، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ علم سکھلایا، کچھ نام سکھلائے۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھلائے گئے۔ ثم عرضہم علی الملائکہ، تو ان کو آمنے سامنے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو بھی بٹھا دیا گیا، فرشتوں کو بھی بٹھا دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا: فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا اور کیوں بنانا چاہتا ہے ایسی مخلوق کو کہ جو زمین کے اندر فساد کرے گی، خون بہائے گی، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں دن رات، تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھلایا، نام سکھلایا اور ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو فرشتوں کو کہا کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتلا دو۔ تو فرشتوں نے یہ کہہ کر کے کہ قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کچھ بھی علم نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہی کچھ ہے جو تھوڑا بہت تو نے ہمیں سکھلایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زیادہ جاننے والا اور بہت زیادہ حکمت والا۔ تو الغرض، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو جو فضیلت دی وہ وحی کے علم کی وجہ سے دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کو جو فضیلت دی، جو مقام دیا، جو رفعت دی، جو بلند دی اور جو عروج دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے علم کی وجہ سے دیا۔ وحی کا علم کہ اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے بڑھ کر پیغمبروں کو مراتب سے، مناقب سے نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا، اور آپ علیہ السلام سید المرسلین،
سید ولد آدم کہلائے اور پوری انسانیت کے سردار کہلائے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو وحی کا علم، قرآن و حدیث کا علم دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو قرآن دیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دیجئے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم کو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص قرآن کو جاننے والا، قرآن کی معرفت رکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سمجھانے والا، قرآن کو سیکھنے والا، قرآن کو سکھانے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، قرآن پر عمل کروانے والا، یہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ وحی کے علم کی وجہ سے، قرآن کے علم کی وجہ سے لوگوں کو رفعتیں عطا کرتا ہے، بلندیاں عطا کرتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، ان کو عزتیں عطا کرتا ہے، شہرت عطا کرتا ہے قرآن کے علم کی وجہ سے۔ الغرض آج ہم دنیا کے علم میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دنیاوی علم میں ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی کر لو تو بڑا جو ہے اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، لیکن اس کو قرآن کا پتہ نہیں، جس علم کی وجہ سے اس انسان کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی تھی، اس علم کا فضیلت کا پتہ نہیں۔ ہمیں نماز کا پتہ نہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کس طرح کھڑے ہونا ہے، قرآن کیا ہے، اس کا جو ہے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو دنیاوی علم میں ہم آگے سے آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو فطرت کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کو سیکھنا ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اسے ہم بھلا چکے ہیں۔ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا دنیاوی علم کی بھی اتنی بڑی فضیلت ہے؟ الغرض کہ ہم دنیاوی علم کے خلاف نہیں ہے کہ آپ وہ سیکھیں نا، آپ وہ سیکھیں، لیکن جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے اور جس وجہ سے آپ کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی کہ آپ اس علم کو بھلا کر کے دنیاوی علم میں اگر ماہر بھی بن جائے تو پھر کس کام کے آپ؟ نبی علیہ السلام نے قرآن و حدیث کے علم کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش میں چلتا ہے، سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر احسان یہ کریں گے، نعمت یہ کریں گے، اس کو بدلہ یہ دیں گے، انعام یہ دیں گے، اس کو کیسے نوازیں گے؟ اللہ اکبر! کیا کو ایک بائیولوجی والا پڑھنے والا بندہ، کیمسٹری پڑھنے والا بندہ، فزکس پڑھنے والا بندہ یا کچھ دنیا کا سائنسدان اس علم کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے کہ دنیاوی علم میں بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے اگر پی ایچ ڈی کر لی، اگر دنیا میں نے گریجویٹ کر لیا یا کوئی بڑی ڈگری حاصل کر لی تو اس سے کیا مل جائے گا؟ دنیا کی کوئی نوکری مل جائے گی یا کوئی اور کوئی جو ہے جاب وغیرہ مل جائے گی، سرکاری جاب ملازم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا۔ تو ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، کتنی ہماری سٹرگل ہوتی ہے، کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی کاوش ہوتی ہے اس علم کے سیکھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس علم کے بدلے میں ہمیں کیا عطا کر رہا ہے، اس علم کے بدلے میں ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اللہ اکبر! اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم کی تلاش کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں ہمیں کیا مل رہا ہے دنیاوی علم میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیا، اور فرمایا کہ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَتْلُونَ کتاب اللہ، اور جو قوم ایک گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتا ہے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ تعالیٰ اس پر سکون کو، سکینت کو نازل کر دیتا ہے۔ اور آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے جو ہے علم دان، بڑے بڑے دنیا کو پڑھنے والے، بڑے بڑے دنیا کے امیر ترین انسان، وہ تلاش ہی سکون کو کر رہے ہیں، حالانکہ میڈیسن کھا کر کے ان کو نیند آتی ہے، اور ایک قرآن پڑھنے والا بندہ وہ قرآن پڑھ کے ویسے ہی سو جاتا ہے۔ اللہ ان پر سکون کو نازل کر دیتا ہے۔ اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے،
وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ان کو ڈانپ لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کا ذکر اپنی ان مخلوق میں، آج اگر کسی کا ذکر کسی ٹی وی چینل پر ہو جائے، یعنی کسی پرائم منسٹر کے سامنے ہو جائے، بڑا اترا کر کے چلے گئے یار میرا ذکر ہوا ہے کسی کے سامنے، کسی ٹی وی چینل پر میرا تذکرہ چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا علم پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ اپنی مقرب ترین مخلوق کے سامنے کریں گے، اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو اسی لیے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ نزل اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے تذکرے کو باقی رکھے، کہ سمع مقالتی، جس نے میری کوئی بات سنی، جس نے میرا کوئی قول سنا، اس کو یاد کیا، اور وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ، اور اسی طرح جس طرح اس نے حفظ کیا تھا، یاد کیا تھا، اسی طرح اس نے آگے ادا کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے کو، اس کی جو ہے نا، اس کی بات کو باقی رکھے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہی علم آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا، آپ اگر آگے کسی کو سکھلا کر کے چلے گے۔ اسی علم کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، اسی علم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسی علم کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وان العالم یستغفرہ من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء حتی النملۃ فی جحرہا، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس عالم دین کے لیے، علم پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں، چونٹیاں بلوں کے اندر دعا کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو ہے نا اتنا بڑا علم ہے، جنت میں لے جانے والا علم ہے، انبیاء کا علم ہے، نبیوں کا علم ہے، رسولوں کا علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو عزتیں، شہرتیں، سکون، یہ سارا کچھ ملتا ہے، جنت ملتی ہے، دنیا میں عزت ملتی ہے۔ تو ہمیں یہ دنیاوی علم سے والا جو ہے دنیاوی علم بھی سیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری اور مقصد ہے ہمارا آنے کا، وہ دینی علم ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان ہی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، علم کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، تب ہی ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ سکتا ہے، چین آ سکتا ہے، آرام آ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص چین چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے کو باقی رکھے، اس کے جو ہے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے علم سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اس پر پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔